اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی، جو ایک تنومند اور خوشادہ سینہ مرد تھے۔ ان کے جسم پر بال کم تھے اور سر پر زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان دوسرے کان سے بڑا تھا۔ ان کے سینے کے بال باریک تھے۔ وہ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے، راستہ چلنے میں قدم نزدیک نزدیک رکھتے تھے۔ ان کو ادریس اس واسطے کہتے ہیں کہ خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے۔ اپنی قوم میں انہوں نے عظمت و جلال الہی کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہا کہ اس آسمان و زمین اور اس خلق عظیم اور آفتاب و مہتاب اور ستاروں اور بادلوں اور تمام مخلوقات کو کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی قدرت سے ان میں تدبیر کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ خلوت اختیار کی۔ ان کو نصیحت کرتے اور خدا کو یاد دلاتے اور خدا کے عذاب سے ڈراتے اور خالق کائنات کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اس تبلیغ کے سبب ان میں سے ایک ایک کر کے 7 افراد ان کے ہم نوا ہو گئے۔ پھر 70 تک تعداد پہنچی، پھر 700، پھر 1000 تک ان کے ہم خیال ہو گئے۔ تو ان سے کہا کہ آؤ ہم ایک نیک ترین 100 اشخاص کا انتخاب کریں۔ تو ان 1000 میں سے 100 افراد کو چنا، پھر ان میں سے 70 اور پھر ان میں سے 10 اور 10 میں سے 7 نفوس کا انتخاب کیا اور فرمایا آؤ ہم 7 اشخاص دعا کریں اور باقی سب لوگ آمین کہیں، شاید ہمارا خالق اپنی عبادت کی جانب ہماری رہبرائی فرمائے۔ غرض ہاتھ زمین پر رکھ کر دعا کی کہ کچھ ان پر زہر نہ ہو۔ پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے دعا کی تو خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ان کو اپنا پیغمبر قرار دیا۔ ان کی اور ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لائے اپنی عبادت کی جانب رہنمائی کی، تو وہ لوگ برابر عبادت میں مشغول رہتے اور کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے ادریس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے سوائے چند افراد کے دین سے منحرف ہو گئے اور ان کے درمیان اختلافات رونما ہوئے اور بدعتیں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پر محبوس ہوئے۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سرپوشی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خیاطی کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح و تقدیس و تکبیر و تمجید خدا کرتے رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا ہوئی تو ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر ہوا جو ایک مومن خالص کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرے بال بچے تو اس سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کو قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ میں فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ازارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا اے بادشاہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ تو اس قدر غصے میں ہے؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اسے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور پیچ و تاب غصے میں وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر اس زمین کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بندے کو قتل کروا دو، زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے گی اور
اور گیا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ازارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں، اس کو پکڑ لائیں گے اور تیرے سامنے گواہی دیں گے کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا، اسی طرح تو اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کر۔ ازارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کو قتل حلال جانتے تھے، اس نے ان کو طلب کیا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالی غضبناک ہوا اور ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس جابر و ظالم کے پاس جا کر کہو کہ تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہ کی بلکہ اس کی زمین بھی غضب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا، تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے حلم اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے پاس پہنچے جس وقت کہ وہ اپنے دربار میں تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اس کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس، میرے دربار سے نکل جا، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس کے خدا کے رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس کو قتل کرا دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر۔ ادریس علیہ السلام کے شیعوں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ جب حضرت کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ازارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کے قتل کرنے کو بھیجا۔ وہ حضرت کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس ہو گئے۔ ادریس کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے قتل کی ارادہ سے آئے تھے تو وہ متفرق ہو گئے اور ادریس سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادہ سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادہ سے آئے تھے، ہوشیار رہیے گا بلکہ اس شہر سے چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب میرے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنے رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا بیان کرو، میں تمہاری حاجت بار لاؤں گا۔ عرض کی جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا اے ادریس، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس نے کہا جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا اچھا منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے صحاب کو آگاہ کیا اس سے جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس نے خدا سے ایسی دعا کی ہے کہ ادریس خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، یہ اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا، اسی طرح 20 سال گزر گئے، ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہوئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور کے شہروں سے سامان خوراک لاتے تھے، جب
جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری توبہ و استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زاری کر رہے ہیں، اور میں خدا رحمان اور رحیم اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے سوال بارش پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس نے عرض کی نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس کے لیے طعام نہ لے جا۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں منجات کی کہ پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے نکلے میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وہی فرمی کہ اے ادریس 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو مطلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے، میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے بے طاقت ہو رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا اے بندہ خدا، ادریس کی بد دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے۔ اگر میں اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اگر اپنے بچے کے حصے کی دے دوں تو وہ مر جائے، کچھ اور نہیں کہ تم کو دوں۔ ادریس نے کہا تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے جس کے سبب زندہ رہ جاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہا ہے رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس نے فرمایا گھبرا مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا کہ اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، با حکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا، میں ادریس ہوں خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے یہ جو دیکھا بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والو مبارک ہو، تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس تمہارے شہر میں آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا اے ادریس، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم اس تکلیف و مصیبت
आफत में मुब्तला हैं और भूखे मर रहे हैं, लिहाजा दुआ कीजिए खुदा बारिश करे। इदरीस ने कहा कि उस वक्त तक दुआ न करूंगा जब तक ये तुम्हारा बादशाह जब्बार और तमाम शहर वाले नंगे पैर और पैदल मेरे पास आकर इल्तिजा न करें। जब बादशाह ने इदरीस का ये कलाम सुना, 40 आदमियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो जब इदरीस के पास पहुंचे, हजरत ने उन पर नफरीन की, वो सब मर गए। बादशाह ने ये माजरा सुना तो 500 आदमियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन्होंने इदरीस से आकर कहा, हम इसलिए आए हैं कि आपको बादशाह के पास ले चलें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन 40 आदमियों के देखो जो तुमसे पहले मुझे लेने आए थे, इनका क्या इंजाम हुआ। अगर तुम लोग वापस ना जाओगे तुम्हारा भी यही हशर होगा। उन्होंने कहा, ऐ इदरीस, 20 साल से हमको भूख में मुब्तला कर रखा है और अब हम पर नफरीन करते हो, तुम्हारे दिल में रहम नहीं है। इदरीस ने फरमाया, मैं इस जब्बार के पास नहीं जाऊंगा और ना बारिश की दुआ करूंगा जब तक वो और तमाम शहर वाले प्यादा और नंगे पैर मेरे पास ना आएंगे। ये सुनकर वो लोग बादशाह के पास वापस गए और इदरीस का कौल बयान किया और इल्तिजा की कि वो माँ अहल शहर के इदरीस के पास आया और सब ने खड़े होकर आज से इल्तिजा की कि वो खुदा से बारिश की दुआ करें। इदरीस ने मंजूर किया और खुदा से दुआ की कि बारिश करे। इसी वक्त आसमान पर अबर आया, बिजली चमकने लगी, रद गरजने लगे और बारिश शुरू हुई और इस हद तक पानी बरसा कि उनको गर्क होने का गुमान हुआ और जल्द सब अपने अपने घरों को वापस आए। खुदा एक फरिश्ते पर गजबनाक हुआ और उसके बालों पर कता करके जजीरा पे डाल दिया। वो इस जजीरा में मुद्दतों पड़ा रहा। जब खुदा ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया, वो फरिश्ता हजरत के पास आया और दुआ की इल्तिजा। खुदा इससे राजी हो गए और बालों पर अता फरमाए। हजरत ने दुआ की और खुदा ने उस पर रहम फरमाया और उसके पारों बाजू अता फरमाए। तो फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझसे आपकी कोई हाजत है? फरमाया, हाँ, चाहता हूँ कि तू मुझे आसमान पर ले चले ताकि मलकल मौत को देखूं, क्योंकि उनकी याद से बेखौफ जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इस फरिश्ते ने हजरत को अपने परों पर उठाया और आसमान चहारों पर ले गया। वहाँ हजरत ने मलकल मौत को देखा कि बैठे हुए हैं और अपने सर को तहज्जुब से हरकत दे रहे हैं। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया और सर हिलाने का सबब पूछा। मलकल मौत ने कहा कि रब्बुल इज्जत ने मुझको आपकी रूह चौथे और 5वें आसमान के दरमियान कब्ज करने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज की, पालने वाले, ये कैसे मुमकिन है? हालांकि आसमान चहारों का खला 500 साल की मुसाफत रखता है और आसमान चहारों से आसमान सोम तक 500 साल की राह है। इसी तरह एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला है, तो आसमान चहारों पंजम के दरमियान उनकी रूह क्यों कर कब्ज की जा सकती है? ये कहकर वहीं हजरत की रूह कब्ज कर ली गई।